بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، میں ہوں شاہد محمود ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین اکرام، آپ کو مبارک ہو کہ آج آپ کی تجربہ کار حکومت کے تجربہ کار وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے آج جو ٹیکہ لگایا ہے پاکستانی قوم کو 35 روپے کا، اس کے لیے آپ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ آج بھی بہت سارے پٹواری ذہن کے لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کوئی انقلاب لے کر آئے گی یا نواز شریف کوئی انقلابی لیڈر ہے۔ اسحاق ڈار نے اس فیصلے کو سناتے ہوئے پٹرول کی قیمت کو بڑھانے کے بعد جو اگلی بات کی وہ انتہائی خطرناک تھی، اور وہ یہ تھی کہ اور مشکل فیصلے کیے جا سکتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں۔ تو اسحاق ڈار صاحب، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ IMF نے جس طرح آپ کو باندھا ہے، اب آپ کو وہ ساری شرائطیں ماننی پڑیں گی، اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آگے چل کے آپ نے کیا کرنا ہے۔ ناظرین اکرام، میں نے آپ کو پہلے بھی اپنے ولاگ کے اندر یہ بتایا تھا کہ IMF نے 4 بڑی شرائط پاکستانی حکومت کے سامنے رکھی ہیں، جن کو پاکستانی حکومت نے منوعاً تسلیم کر لیا ہے، اور ان 4 شرطوں میں 2 شرائط جو ہیں وہ اب پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ پہلی شرط یہ تھی کہ ڈالر کی قیمت جو ہے اس کو اس کی جو قیمت ہے اس پہ لے کے آیا جائے، اور آپ نے دیکھا کہ 2-3 دن کے اندر کس طرح ڈالر کی قیمت 265 کے قریب پہنچ چکی ہے۔ اس کے بعد اگلی شرط یہ تھی کہ پیٹرول کی قیمت اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیزل کی قیمت کو بڑھایا جائے، اور وہ بڑھ گئی۔ اب اگلی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ بجلی اور گیس کی جو قیمت ہے اس کو بھی بڑھایا جائے، اور اب اس کی طرف یہ آئیں گے، اور اسی لیے انہوں نے فرمایا ہے کہ اور زیادہ مشکل فیصلے ہمیں کرنے پڑیں گے آئندہ آنے والے دنوں کے اندر۔ اور چوتھی اور آخری جو شرط میں نے آپ کو بتائی تھی اپنے پچھلے ولاگ کے اندر، وہ یہ تھی کہ مزید ٹیکسز بھی لگائے جائیں۔ یہ ٹیکسز جو ہیں وہ اس ساتھ چلیں گے، یعنی اب آپ دیکھ لیں کہ اس وقت آپ جب پیٹرول 1 لیٹر لیں گے تو پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ 250 روپے ہو چکی ہے، 249 روپے 80 پیسے قیمت ہو چکی ہے، اور اس میں سے جو صرف ٹیکس کے پیسے ہیں وہ 72 روپے اور کچھ پیسے جو ہے وہ ٹیکس ہے، صرف ٹیکس ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب بجلی کی قیمت بڑھائیں گے، اس کے ساتھ جب گیس کی بڑھائیں گے، تو اس کے اندر بھی مزید ساتھ میں ٹیکس میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور اس طرح IMF کی جو شرائط ہیں اس پر عمل درآمد مکمل کیا جائے گا۔ ناظرین اکرام، فواد چودھری کے حوالے سے بہت تشویشناک جو اطلاعات ہیں وہ آ رہی ہیں، کچھ اس طرح سے کہ ان کے اوپر جسمانی تشدد بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس حوالے سے عمران خان نے چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کو خط لکھا ہے کہ آپ اس بات کا نوٹس لیں، خاص طور پہ اس بات کا کہ فواد چودھری کو جب عدالت میں پیش کیا جاتا ہے تو دہشت گردوں کی طرح ان کے چہرے پر، ان کے سر پر کالا کپڑا کیوں ڈالا جاتا ہے، اور ظاہر ہے ہمارے چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ان کے بس میں کچھ نہیں، یا وہ کچھ نہیں کر پا رہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان نے یہ صرف فارمیلٹی پوری کی ہے، وگرنہ اس فارمیلٹی کے پورے ہونے کے بعد بھی اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ فواد چودھری جن لوگوں کے ہاتھوں میں ہے وہ چیف جسٹس صاحب بھی ان کے ہاتھ جو ہے
وہ نہیں روک سکتے۔ ناظرین کرام، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ فواد چودھری پر تشدد جو ہے وہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس حوالے سے اطلاعات بھی ہیں، لیکن ضرور یہ میرا خیال ہے کہ کم از کم اس پر ایکشن ضرور لیں گے چیف جسٹس آف پاکستان، اور اس بات کو لازماً روکنے کی کوشش کریں گے۔ اور کالا کپڑا ڈالنے کا جو معاملہ ہے یہ بھی کوئی اتنا بڑا نہیں ہے، چیف جسٹس صاحب چاہیں تو اس تھوڑی سی چھوٹی سی بات کو پورا کروا سکتے ہیں اور پاکستانیوں کو تھوڑا سا ریلیف جو ہے وہ دلوا سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام، میں آپ کو اب یہ بتاتا چلوں کہ مریم نواز کا جس طرح استقبال ہوا، اس پر مریم نواز بہت زیادہ غصے میں ہے، اور نواز شریف صاحب وہاں غصے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اب رانا صلاح اللہ کو نواز شریف صاحب نے ایک نیا ٹارگٹ دے دیا ہے، اور وہ ٹارگٹ یقیناً یہی ہوگا کہ عمران خان کی گرفتاری ہو یا عمران خان کو کسی طرح سے راستے سے ہٹایا جائے۔ کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت صرف مریم نواز کے ناکام استقبال کے اوپر غصہ نہیں، بلکہ میں نے آپ کو ایک خبر دی تھی کہ مریم نواز کی واپسی یا نون لیگ کے تابوت میں آخری کیل۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے 2-3 دفعہ اپنے اس ویلاگ کے حوالے سے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے جو ویلاگ کیا تھا اور اس میں جو تھمب نیل لگایا تھا اس کے اوپر میں نے یہ ہیڈنگ دی تھی، اور آپ یہ خبر آپ کو میں دے رہا ہوں کہ اس وقت تقریباً 70 سے 80 جو نون لیگی صوبائی اور قومی اسمبلی کے ممبران ہیں، انہوں نے صاف طور پر نون لیگ سے کہہ دیا ہے کہ آئندہ الیکشن کے اندر ہم آپ کے ٹکٹ پر الیکشن نہیں لڑیں گے، کیونکہ ہم حلقے کی عوام کا سامنا نہیں کر سکتے، اور حلقے کی عوام نے ہمیں صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے، شیر کے نشان کو ووٹ نہیں دیں گے، لہٰذا اگر حلقے کی عوام ہمیں ووٹ نہیں دیں گے تو پھر ہم کس طرح آپ کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ سکتے ہیں، ہمیں کیا فائدہ ہوگا۔ ناظرین کرام، عمران خان کو ٹیریان یعنی سیتا وائٹ کیس کے اندر نااہل کروانے کی کوششیں شروع ہو گئی ہیں۔ چند دنوں کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ کس طرح عمران خان کے خلاف اس بیانیے کو شروع کیا جائے گا پوری طاقت کے ساتھ، اور پھر عمران خان کے خلاف کیس ہوگا جو کہ آلریڈی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہا ہے، اور اس کیس میں عمران خان کو نااہل کروانے کی کوشش کی جائے گی۔ ناظرین کرام، اگلی ویڈیو میں نئی خبروں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتا ہوں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ناصر پاکستان زندہ باد۔